مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی پہلی سے 12ویں آیت تک خداوند کے کلام سے سیکھیں گے، جس میں کچھ یوں لکھا ہے کہ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کلہان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو کوٹھے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اسی آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے جو خدا کے لوگوں کے لیے مؤثر خوراک ہے۔ ہم اس سچائی پر آمین کہتے ہیں جو خدا نے اپنے بندہ متی رسول کو روح القدس کی بلاہٹ سے لکھوائی۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کے بارے میں دیکھیں، ہم دعا کریں گے۔ اے قادر مطلق باپ آسمانی، ہم تیرے شکر گزار ہیں تیرے اس کلام کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ خداوند ہم اسے سیکھیں، پڑھیں اور زندگی پائیں، اور تیرے کلام کے مطابق تیرے نام کی خاطر خداوند تیرے پاک لوگوں کی طرح پاک بنے۔ خداوند ہم پر رحم کر اور فضل کر تاکہ ہم تیرے اس کلام کو سمجھیں، تاکہ خداوند تیرا نام ہمیشہ تک پاک مانا جائے اور ہم خداوند تیرے لوگ، تیرے کلام کے مطابق چلنے والے تیرے خادم ٹھہریں۔ ہم پر رحم کر، ہم سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے متن کے بارے میں تفصیل سے جانیں، میں پرانے عہد نامے میں سے خداوند کے کلام کا حوالہ بیان کرنا چاہوں گا جو ہمیں آج کے کلام کو سمجھنے میں کافی زیادہ مدد دے گا۔ اور تقریباً 2000 سال تک خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا رہا اور اپنی نجات کے وعدے کے سبب سے اپنے لوگوں کو تسلی دیتا رہا، اور پھر 400 سال تک خداوند کی آواز بالکل آنا بند ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتا، لیکن خدا کا نبوتی کلام بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ پرانے اور نئے عہد نامے کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ میرے عزیزو، یہی وہ 400 سال تھے جن میں فریسیوں اور صدوقیوں کا جنم ہوا۔ اس سے پہلے خداوند کی کلیسیا میں ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں، اسی لیے ہمیں یہ فریسی اور صدوقی پرانے عہد نامے میں نظر نہیں آتے۔ تو میرے ساتھ ملاکی نبی کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 5 اور 6 آیت ہم پرانے عہد نامے کی آخری نبوت کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس میں یوں لکھا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو ملعون کروں۔
یہاں خداوند ہم سے کلام کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ خداوند کا دن آئے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ ہولناک اور بزرگ دن آئے، خداوند ایلیاہ نبی کو واپس بھیجے گا زمین پر۔ 400 سال بعد متی رسول کی انجیل کے 3 باب میں خداوند کی یہ نبوت یوحنا بپتسمہ دینے والے میں مکمل ہوئی، جہاں ہمارے خداوند نے فرمایا کہ یوحنا ایلیاہ نبی کی روح اور طاقت کے ساتھ یہ منادی کرتا ہوا آیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دوبارہ ایک بار متی 3 باب اس کی پہلی آیت پڑھیں تو اس میں کچھ یوں لکھا ہے کہ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا۔ ایک بات جو غور کرنے والی ہے، جسے ہم اکثر جب یہ حوالہ پڑھتے ہیں تو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یوحنا معجزات یا نشانات کے ذریعے پرانے عہد نامے میں بیان کی گئی خداوند کی نبوت کی منادی نہیں کر رہا، بلکہ بائبل بتاتی ہے کہ وہ کلام کی منادی کرتے ہوئے خداوند کی نبوت کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، یعنی معجزات کے ذریعے نہیں بلکہ خداوند کے کلام کی منادی کے ذریعے لوگوں کو خود سے مخاطب کرتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اگرچہ ایلیاہ جو خداوند کی نبوت کے کلام کی منادی کرتے ہوئے معجزات اور نشانات کے ذریعے غیر قوموں تک خداوند کی سچائی پہنچاتا رہا تھا، جبکہ یوحنا جس میں اسی ایلیاہ کی روح اور قوت تھی، وہ خداوند کی نبوت کو معجزات یا نشانات کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی منادی کے ذریعے اسرائیلیوں پر ظاہر کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں اگر میں بیان کروں تو نشانات اور معجزات غیر قوموں کے لیے نشان تھا کہ اسرائیل کا خدا سچا خدا ہے، لہٰذا یوحنا یہاں خدا کے لوگوں یعنی اسرائیلیوں سے کلام کر رہا ہے جو زندہ خدا کو مانتے ہیں، چنانچہ اسے ضرورت نہ تھی کہ وہ معجزات یا نشانات دکھاتا ہوا آتا، بلکہ وہ خدا کے کلام کی منادی کرتا ہوا آیا، کیونکہ معجزات اور نشانات خدا کے کلام کے عارضی اثرات تھے جو غیر قوموں میں مسیح یسوع کے کلام کی سچائی کو ثابت کرتے تھے۔ دوسری بات جو آپ کے لیے سمجھنے اور یاد رکھنے والی ہے میرے عزیزو، وہ یہ ہے کہ یہ معجزات اور نشانات کسی خاص مقصد کے لیے ظاہر کیے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معجزات اور نشانات ہمیں پوری بائبل مقدس میں نظر نہیں آتے۔ بائبل میں 3 اہم ایسے زمانے گزرے ہیں جہاں خداوند نے اپنے زبردست اختیار سے یہ سارے معجزات اور نشانات دکھائے۔ ان میں پہلا دور موسیٰ اور ہارون کا دور تھا، جس میں خدا نے اپنے زور آور بازو سے اپنے لوگوں یعنی پرانے عہد نامے کی کلیسیا یعنی اسرائیل کو، جو صرف ایک قوم پر مشتمل تھی، اس کو ملک مصر سے یعنی غلامی کے گھر سے نکالا۔ دوسرا دور ایلیاہ اور الیشیا کا تھا، جس میں خدا نے معجزات اور نشانات دکھائے جن کا مقصد غیر قوموں میں خدا کے نام کی منادی کرنا تھا، اور یہ ایک نبوتی اعلان تھا کہ خداوند کی کلیسیا صرف یہودیوں تک محدود نہیں بلکہ خداوند کی کلیسیا غیر قوموں میں سے بھی شامل ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری دور جو ہمیں ملتا ہے وہ یسوع مسیح اور رسولوں کا دور ملتا ہے، جس کا مقصد خداوند کی نبوت کو یسوع مسیح میں مکمل کرتے ہوئے خدا کی بادشاہی کو زمین پر قائم کرنا اور زمینی کلیسیا کی بنیاد رکھنا، جس میں یہودی اور غیر قومیں ایمان کے وسیلہ سے ابراہیم کی اولاد ٹھہرائی جائیں گی۔ اور اسی مقصد کے لیے ہم نشانات اور معجزات یسوع مسیح اور رسولوں کی منادی میں دیکھتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ مقصد یعنی مسیح کی بادشاہت اور کلیسیا کی بنیاد پاک روح کے نزول کے ذریعے رکھ دی گئی اور رسولوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ نشانات اور معجزات بھی بند کر دیے گئے، کیونکہ ان کا مقصد جو خدا نے ٹھہرایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ کیونکہ میرے عزیزو جو بات غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کی عبادت اس لیے کریں کیونکہ وہ بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے معجزات کرتا ہے۔ بے شک خدا ہماری سوچ اور ہمارے علم سے بھی بڑھ کر بڑے بڑے کام اور معجزات کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت اس لیے کریں کہ وہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق، لہٰذا اس کی مخلوق ہوتے ہوئے
ہم پر فرض ہے کہ ہم پورے دل و جان اور روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں۔ اور خدا نے چاہا تو ہم اپنی اگلی آنے والی پوڈ کاسٹ میں اس موضوع پر تفصیل سے سیکھیں گے کہ معجزات اور نشانات کا ببلیکلی کیا مقصد تھا خدا کے لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو خدا کو نہیں مانتے تھے۔ اور ابھی کے لیے ہم واپس اپنے آج کے متن، اپنے ٹاپک، اپنے تھیم کی طرف آتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا ایلیا کی طرح نشانات یا معجزات نہیں کرتا، بلکہ ایلیا کی روح اور زور میں خداوند کی منادی کرتے ہوئے آیا۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ معجزات یا نشانات کے ذریعے نہیں، بلکہ خدا کے کلام کی منادی کے ذریعے خداوند اس کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ چنانچہ خدا نے یوحنا کو یہودیہ کے بیابان میں بھیجا تاکہ وہ توبہ کی منادی کرے۔ یہاں یوحنا کا بیابان سے آنا اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو لے کر آیا، ویسے ہی جیسے پرانے عہد نامے میں اکثر خدا اپنے نبیوں سے بیابان میں کلام کرتا تھا۔ اس کی منادی بہت سادہ تھی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ منادی کے اس بیان کو لے کر تھوڑے الجھن میں پڑ جائیں، کیونکہ ہم باقی اناجیل میں دیکھتے ہیں کہ یوحنا کہتا ہے خداوند کی بادشاہی نزدیک ہے، جبکہ متی رسول کے انجیل میں وہ کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اور بعض لوگ اس حوالے کو لے کر اپنا خیال بنا لیتے ہیں کہ شاید دو الگ الگ بادشاہت ہیں، ایک جو آسمان کی بادشاہت ہے اور دوسری زمینی بادشاہت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 5 سال پہلے میں نے پیرس کے ایک انڈین چرچ میں ایک پادری سے یہی تھیم پر کلام سنا، اور وہ بیان کر رہے تھے کہ دو الگ الگ بادشاہتیں ہیں، ایک جو آسمان پر ہے اور دوسری جو زمین پر ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں بتاتا چلوں کہ دنیا کا سب سے ہولناک اور سزا کے لائق کام خداوند کے کلام کو غلط بیان کرنا ہے۔ میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ جو مجھے ڈراتا ہے وہ کلیسیا میں خداوند کے پرپٹ سے خداوند کے کلام کی منادی خداوند کے لوگوں کے سامنے کرنی ہے، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ خوف خدا کے کلام کی غلط منادی کا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہمارا ہر لفظ خداوند کے سامنے ہے اور ہمیں اپنے ہر لفظ کا جواب ایک دن اس کی تخت عدالت میں اس کے سامنے دینا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی منادی کی تفسیر و تشریح کریں، ہم پہلے خدا کے کلام کو اچھی طرح پڑھیں، سیکھیں اور سمجھیں۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جن زبانوں میں لکھا گیا تھا ہمیں ان زبانوں کا بھی علم ہو، کیونکہ خدا کے کلام کو نہ سمجھنا غرور اور گھمنڈ کی نشانی ہے، جو بے شک خدا کی طرف سے نہیں بلکہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ کیونکہ جب ہم سمجھتے اور سیکھتے نہیں تو پھر ہم اپنی طرف سے باتیں سناتے ہیں اور لوگوں کا وقت انجیل کی منادی کی بجائے ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں ہم خداوند کے آگے جواب دہ ہوں گے اور شرمندگی پر ابلیس جیسی سزا کے حقدار ہوں گے، کیونکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو اپنے مقاصد کے لیے بگاڑتا ہے۔ لہٰذا خداوند کی ایک ہی بادشاہت ہے جسے 2 ناموں میں بیان کیا گیا ہے، آسمان کی بادشاہت اور خداوند کی بادشاہت جو آسمان پر ہے، کیونکہ یہ یہودی کی طرف سے باقی یہودیوں کو سنائی جانے والی منادی تھی۔ اور جو لوگ ادب یعنی لٹریچر اور تھیولوجی کے طالب علم ہیں وہ سرکملوکیشن کی زبان سے ضرور واقف ہوں گے۔ سرکملوکیشن کا مطلب ہے کہ پیرافریزنگ کرنا، یعنی ایک ہی بات کو مختلف الفاظ میں بیان کرنا۔ چنانچہ یوحنا سرکملوکیشن کی زبان میں ایک ہی بات کو 2 مختلف جملوں میں بیان کر رہا ہے جب وہ کہتا ہے کہ خداوند کی بادشاہت اور آسمان کی بادشاہت، کیونکہ یوحنا کو غیر قوموں کے پاس نہیں بلکہ یہودیوں کے پاس بھیجا گیا تاکہ گناہوں سے توبہ اور بپتسمہ کی منادی کرے۔ یہ منادی یہودیوں کے لیے ایک عجیب و غریب منادی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ بپتسمہ لیتے تھے وہ لوگ ہوتے تھے جو غیر قوموں میں سے یہودیت میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ انہیں بپتسمہ لینے کا حکم دیا جاتا تھا کیونکہ یہودی شریعت اور دستور کے مطابق غیر قوموں کو ناپاک سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اپنی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے توبہ کا بپتسمہ لینا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اور اس بپتسمہ میں جو شخص بپتسمہ لینا چاہتا تھا
اسے ضروری نہیں ہوتا تھا کہ کوئی دوسرا شخص اسے بپتسمہ دے، بلکہ وہ خود ہی بپتسمہ لیتا تھا، جو ناپاکی دور کرنے کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی۔ اور یہاں اچانک سے ایک شخص بیابان میں سے آتا ہے جو دیکھنے میں، بولنے اور کھانے اٹھنے بیٹھنے میں ایلیا نبی کی طرح ہے۔ وہ یہودیوں کے پاس آ کر یہ منادی کرتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنی ناپاکی دور کرنے کے لیے پانی کا بپتسمہ لو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اس کی منادی بہت واضح ہے کہ اے یہودیوں، تم سب بھی غیر قوموں کی طرح ناپاک ہو، تمہیں بھی اپنی ناپاکی دور کرنے کے لیے، توبہ کے لیے پانی کے بپتسمہ کی ضرورت ہے۔ یہاں توبہ کا مطلب میرے عزیزو بالکل بھی یہ نہیں کہ صرف اس بات کا اعتراض کرنا کہ ہاں میں گناہ گار ہوں، میں نے بہت سے گناہ کیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پرانی گناہ گار زندگی کو مکمل طور پر ترک کر دینا۔ بے شک خداوند کے فضل کے بغیر یہ ناممکن کام ہے، کیونکہ توبہ جو خداوند کے فضل سے ہے وہ حقیقی اور ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، جس میں توبہ کرنے والا انسان اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے اگر گناہ کر بھی لے تو بھی خدا کا پاک روح اسے ملامت کرتا ہے، جب تک کہ وہ خدا کے ساتھ توبہ کے ذریعے دوبارہ اپنا تعلق بحال نہ کر لے۔ میرے عزیزو، مسیحی زندگی توبہ اور شکر گزاری کی زندگی ہے، جس میں ہمیں ہمیشہ ہر روز خدا سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے توبہ اور شکر گزاری کرنی ہوتی ہے۔ لہٰذا یوحنا یہاں یہودیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے گناہوں کو ترک کرو اور خداوند کی طرف آؤ، کیونکہ اس کی بادشاہی نزدیک ہے۔ وہ اتنی قریب ہے کہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ لہٰذا اس بپتسمہ یعنی توبہ کے بغیر تم اس کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ منادی آج بھی ویسے ہی قائم ہے جیسے جب یوحنا نے دریائے یردن میں بیان کی تھی، جیسے کہ آیت 3 میں بیان کی گئی ہے۔ جب یوحنا کلام کرتا ہے تو 3 باب اس کی 3 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا کی منادی اس طرح تھی جیسے ایک دربان بادشاہ کے آنے سے پہلے اعلان کرتا ہے، وہ پورے زور سے لوگوں کو کہتا ہے کہ سنو سنو سنو، بادشاہ سلامت آنے والے ہیں۔ اور یوحنا بھی بیابان میں اسی طرح منادی کرتا ہوا خداوند کی نبوت کو پورا کرتا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا حقیقی مقصد تھا۔ اسی مقصد کے لیے خداوند نے اس کو پیدا کیا، اور اسی مقصد کے لیے خدا نے اسے یسوع مسیح سے پہلے بیابان میں سے یہودیوں پر ظاہر کیا کہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے راہ تیار کرے۔ آگے 4 آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اونٹ کے بالوں کا لباس اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر میں باندھتا تھا۔ میرے عزیزو، اس دور میں جو سب سے سستا اور کم ترجیح دیا جانے والا لباس تھا وہ اونٹ کے بالوں اور اونٹ کے چمڑا تھا، اور یوحنا وہ پہن کر منادی کرنے نکلا۔ اگر ہم اس بات کا موازنہ آج کے لوگوں سے کریں جو خود کو خدا کے خادم کہتے ہیں، تو بہت سے ایسے ہیں جو عالی شان کپڑے، گاڑیوں اور پروٹوکول کے بغیر کلام سنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور بہت سارے تو ایسے ہیں جو اس کام کے عوض مخصوص رقم مانگتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کو جانتے ہیں تو برائے کرم ان سے دور رہیں، کیونکہ اول تو وہ خدا کا کلام نہیں سناتے، اور دوسرا یہ کہ وہ خدا کے لوگ بھی نہیں ہیں۔ ایسے لوگ بائبل کے مطابق اپنے پیٹ کو اپنا خدا مانتے ہیں اور اسی کی منادی کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے پیروکار بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو خداوند سے زیادہ اپنی خواہشات اور دنیا کی آسائشوں کے غلام ہوتے ہیں۔ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ یوحنا ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا۔ یہ وہ شہد ہرگز نہیں تھا جو ہم بازار سے خریدتے ہیں، بلکہ یہ وہ شہد تھا جس کی تلاش جنگلی ریچھ کرتے تھے۔ چنانچہ یوحنا اپنی جان پر کھیل کر اپنی بھوک مٹاتا تھا۔ یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ وہ آج کے نام نہاد لوگوں کی طرح نہیں تھا جو کام نہ کرنے کی وجہ سے خود کو خدا کے خادم کہتے ہیں اور اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بلکہ یوحنا اپنی منادی کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا تھا۔ مزید 5ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پھر یروشلم اور یہودیہ کے علاقہ کے سارے لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں، اور قدیم یونانی لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یہاں پر وہ ہے ہوئی پولوئی، جس کا مطلب ہے بہت سارے عام لوگ
یعنی بہت سے ایسے عام لوگ جنہوں نے اس کی کلام کی منادی سنی اور توبہ کی اور بپتسمہ لیا، لیکن وہ جو یہودی دین کے عالم تھے، یعنی فریسی اور صدوقی، جو پرانے عہد نامے کے 400 سالہ خاموشی کے دور کی پیداوار تھے، جو نئے عہد نامے کے آغاز سے پہلے تھا، یہ یوحنا پر تنقید کرنے لگے۔ یوحنا کا کلام ان کے لیے بہت واضح تھا کہ تم جو لوگوں کو کلام کی منادی کا درس دیتے ہو، خود اسی کلام پر عمل نہیں کرتے۔ تم جو لوگوں پر شریعت کا پورا بوجھ ڈالتے ہو، خود اسی وزن کو اپنی انگلی سے ہلانا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ تم جو اپنی راست بازی انسانوں پر ظاہر کرتے ہو، خدا کے مجرم ہو۔ چنانچہ اگر تم واقعی توبہ کرتے ہو اور تمہاری توبہ حقیقی طور پر سچی ہے، تو توبہ کے مطابق عمل بھی کرو، توبہ کے مطابق پھل بھی لاؤ۔ میرے عزیزو، آج ہمارے ارد گرد بھی ایسے بہت سے فریسی ہیں جو بہت بڑی بڑی باتیں کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو روزے، دا یکیاں اور لمبی لمبی دعائیں کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور ان پر اپنی راست بازی کا بوجھ ڈالتے ہوئے ایسی فرمائشوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جن کو یسوع مسیح نے اپنی آزمائشوں میں رد کر دیا۔ لیکن دراصل وہ لوگ خدا کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ سانپ کے بچے اور ابلیس کی اولاد ہیں، جو یسوع کے نام سے اپنے پیٹ کی منادی کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ان کے خلاف جیسا یوحنا، پطرس، پالوس اور ایون یسوع مسیح نے منادی کی تھی، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ایسی کالی بھیڑوں کو ظاہر کریں تاکہ خدا کے نام کی بدنامی نہ ہو۔ کیونکہ یوحنا جان گیا تھا کہ فریسی اور صدوقی اسے آزمانے آئے ہیں تاکہ وہ واپس یروشلم میں موجود اتھارٹیز کو اس کے خلاف بھڑکائیں۔ چنانچہ یوحنا انہیں خاموش کرنے کے لیے یا انہیں خوش کرنے کے لیے کوئی چاپلوسی نہیں کرتا، بلکہ خدا کے کلام میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ کیے بغیر بڑی دلیری سے ان کے ساتھ کلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سانپ کے بچے، یہ مت کہو کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، کیونکہ خدا پتھروں میں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر دے اس سے پہلے کہ تم اس کی نسل کہلاؤ۔ لہذا اب قیامت قریب ہے، صرف وہی بچے گا جس کی نجات حقیقی ہے، جس کی راست بازی خداوند یسوع مسیح ہے، نہ کہ اس کے اپنے اچھے کام جن پر وہ فخر کرے اور لوگوں کو دکھائے۔ میرے عزیزو، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو فریسیوں والے رویے رکھتے ہیں، اور جیسے فریسی اور صدوقی ابراہیم کے ختنہ کے ذریعے اپنے آپ کو ابراہیم کی نسل سمجھتے تھے، وہ بھی پانی کے بپتسمہ کے ذریعے خود کو نجات یافتہ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے پانی کا بپتسمہ لے لیا لہٰذا اب ہم نجات یافتہ ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پانی کا بپتسمہ یا ہم جو اچھے کام کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسا عمل جو ہم کرتے ہیں، ہمیں خدا کے آنے والے قہر سے نجات نہیں دلوا سکتا، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ نجات خداوند کے فضل سے یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہیں خدا نے یسوع مسیح میں دنیا کے آغاز سے پہلے چن لیا، وہ انہیں ایمان جیسا تحفہ دیتے ہوئے توبہ کی توفیق بخشتا ہے، اور وہ خدا پاک روح کے ذریعے یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ سچ ہے جو انسان کے بس کی بات نہیں کہ سمجھے اور ایمان لائے، بلکہ یہ خدا پاک روح کا کام ہے جو جس پر چاہے رحم اور فضل کرتے ہوئے اسے گناہوں کی موت سے زندہ کرے اور اس پر یہ سچائی ظاہر کرے۔ یہی بات یوحنا 11ویں آیت میں بیان کر رہا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یوحنا یہاں یسوع مسیح کے بارے میں منادی کر رہا ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ یسوع مسیح کی جوتیاں اٹھائے۔ یوحنا اپنی نجات کے لیے اپنی راست بازی نہیں بلکہ یسوع مسیح کی راست بازی پر انحصار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ یعنی یسوع بڑھتا جائے اور وہ یعنی یوحنا خود کم ہوتا جائے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں تو پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن یسوع روح اور آگ کا بپتسمہ دے گا۔ یہی وہ نبوت ہے جو خدا نے پرانے عہد نامے میں ایزیکیل نبی کے ذریعے بیان کی۔ جب ہم ایزیکیل اس کا 36 باب اور اس کی 22 سے 27 آیت پڑھیں تو اس میں کچھ یوں لکھا ہے،
اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر، جس کو تم نے ان قوموں کے درمیان جہاں تم گئے تھے ناپاک کیا، یہ کرتا ہوں۔ میں اپنے بزرگ نام کی جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا، جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا، تقدس کروں گا، اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدس ہوگی، تب وہ قومیں جانیں گی کہ میں خداوند ہوں۔ خداوند خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروائی کرواؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ آمین۔ چنانچہ کلام کی یہ نبوت خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نئے عہد نامے میں پوری ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے کہ ہم توبہ کرتے اور ایمان لاتے، خداوند کا پاک روح ہمارا پتھر کا دل بدلتا ہے، یعنی وہ دل جو گناہ کی وجہ سے خدا سے نفرت اور ابلیس اور اس کے کاموں سے محبت کرتا تھا، اسے گوشتین دل میں خداوند بدلتا ہے، یعنی وہ دل جو خدا کے فضل سے نیا دل ہے، جس میں خدا کے لیے محبت اور پیار اور شیطان اور اس کے کاموں کے لیے نفرت ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے میرے عزیزو، جب انسان نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اور خدا کے فضل سے اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور توبہ کرتا ہے اور یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے۔ اور یہ سارا پروسیجر جو نجات کا ہے، جو ہماری نجات کے لیے پاک روح کے وسیلہ سے کیا جاتا ہے، یہ کسی انسان کی اپنی مرضی کے وسیلہ سے نہیں، بلکہ یہ خدا باپ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ جس پر چاہے رحم کرے، جس پر چاہے فضل کرے اور اس کے دل کو بدل دے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں کے ساتھ سالوں سال کلام کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی نجات تک نہیں پہنچتے، کیونکہ نجات کسی انسان کے اختیار کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ نجات خداوند کا ایسا کام، ایک ایسا پروسیس ہے جس میں خدا انسان کے گناہوں کو اس پر ظاہر کر دیتا ہے، اور انسان کا دل بدلتے ہوئے انسان جان جاتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے اور اسے ایک سیویئر کی، اسے ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کو محسوس کروانا خداوند یسوع مسیح کا پاک روح کے وسیلہ سے کام ہے۔ میرے عزیزو، کوئی شخص بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ خدا خود پاک روح کے وسیلہ سے اس کا دل نہ بدلے۔ اور یہاں اسی بپتسمہ کے بارے میں یوحنا بیان کر رہا ہے کہ میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد یسوع مسیح تم کو آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا۔ اور اگلی 12ویں آیت میں وہ یوں بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو شیطان کے لوگوں سے الگ کرے گا، یعنی اس کی قیامت میں وہ اپنے لوگوں کو جنہیں اس نے دنیا کے آغاز سے اپنے نام کی خاطر چن لیا تھا، انہیں باقی دنیا کے تمام لوگوں سے الگ کرے گا، اور وہ ان کا خدا ہوگا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے جو ہمیشہ تک، ہمیشہ کے لیے اس کے سکون میں سکونت کریں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے۔ آمین۔